نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز سامعین کرام، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 کا ایک حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ فرمایا فالآن، اب باشروہن، تم باہم ایک دوسرے کے ساتھ ملو، مباشرت کر لو، وابتغوا، اور طلب کرو، ما کتب اللہ لکم، جو لکھ دیا ہے اللہ نے تمہارے لیے، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اور کھاؤ، وَاشْرَبُوا، اور پیو، حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ، حتیٰ کہ صاف جدا نظر آئے، لکم تمہیں، الخیط الابیض سفید دھاگا، من الخیط الاسود سیاہ دھاگے سے، ثم اتموا الصیام الی اللیل، اور روزے کو پورا کرو رات تک۔ معزز سامعین کرام، پچھلے درس میں بیان ہوا کہ یہ اس آیت کا شان نزول اور اس کے متعلق۔ اب فرمایا فالآن باشروہن، اب آپ کو اجازت ہے رمضان کی راتوں میں کہ آپ اپنی بیوی کے ساتھ مباشرت اور جماع کر سکتے ہیں، تو اس لیے وہ جو رات کو سونے کی قید تھی، سونے سے پہلے یا عشاء سے پہلے وہ اللہ نے آسانی فرما دی ہے۔ تو اب ثم اتموا الصیام الی اللیل، تو اللہ نے یہاں دن اور رات کے احکامات کو واضح فرما دیا کہ رات جو ہے یہ سونے، کھانے پینے اور جمع کرنے کے لیے ظرف ہے، اور دن کو روزے کے لیے ظرف بنایا ہے کہ یہ دونوں زمانوں کے احکام بھی بیان فرما دیے کہ دن کو کھانے پینے سے، میاں بیوی کے تعلق سے اس اپنے آپ کو روکنا ہے، اور رات کو ان کی اجازت ہے۔ اب بتا دیا کہ یہ چیز جائز ہے، رات کو یہ مباح ہے، اور ہاں مسافر اور مریض کے لیے جائز ہے، جیسا کہ پہلے گزر چکا پچھلے 2 درس پہلے۔ اب جس نے جان بوجھ کر یا بھول کر روزے کو توڑا، اگر پہلی صورت ہو یعنی اس نے سہون روزہ توڑ دیا یا میاں بیوی کے پاس چلا گیا، سہون چلا گیا، تو پھر تو اس پر صرف جو ہے وہ قضا ہے، کفارہ نہیں ہے۔ ہاں اگر اس نے جان بوجھ کر ایسا کیا ہے تو حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنی موطا میں روایت کیا ہے کہ ایک آدمی نے، حضرت ابو ہریرہ سے اور امام مسلم نے بھی یہ روایت نقل کی ہے کہ ایک آدمی، اس نے یعنی میاں بیوی انہوں نے دن میں جو ہے اپنا تعلق قائم کیا، جماع مباشرت کی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حکم دیا کہ آپ پر کفارہ واجب ہے، کفارہ ادا کریں۔ اب کفارہ کیا ہے؟ غلام آزاد کرو۔ اگر غلام آزاد نہیں کر سکتے تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیں، اگر 60 مسکینوں کو کھانا نہیں کھلا سکتے تو پھر لگاتار 2 ماہ کے روزے رکھیں، لگاتار رکھنے ہیں۔ اگر درمیان میں سے کہیں ایک روزہ رہ گیا تو پھر دوبارہ گنتی شروع ہوگی، لگاتار یہ رکھنے ہیں۔ اب اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اب جس میں یہ خاوند نے اپنی بیوی کے ساتھ اگر میاں بیوی دونوں راضی تھے، بیوی نے خوشی سے تعلق کو قائم کیا ہے، تو فرمایا پھر دونوں پر ہی کفارہ ہے۔ اگر بیوی کو مجبور کیا گیا ہے، خاوند نے مجبور کیا ہے، تو پھر خاوند پر کفارہ ہے، بیوی پر صرف قضا ہے کہ وہ ایک روزہ اور رکھ لے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ کہتے ہیں کہ جب یہ ہوا تو پھر خاوند پر الگ کفارہ ہے اور بیوی پر الگ کفارہ ہے، یہ وہ خوشی سے کیا ہو یا اس کو مجبور کیا گیا ہو۔ اور اسی طرح حضرت امام مالک نے فرمایا کہ اس پر 2 ہی کفارے ہیں، جیسے امام شافعی فرماتے ہیں اس پر 2 کفارے ہیں، تو امام مالک بھی فرماتے ہیں۔ امام شافعی کا ایک قول ہے کہ 1 کفارہ ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کی
اور ان کے شاگردوں نے وضاحت کر دی ہے کہ اگر خوشی سے کیا ہے تو پھر 2 کفارے ہیں، اور اگر مجبور کر کے ہوا ہے تو پھر 1۔ اسی طرح علماء کے اختلاف ہے، جس نے روزے کی حالت میں بھول کر جمع کیا یا بھول کر کھایا، امام شافعی، امام ابو حنیفہ، ان کے اصحاب اور اسحاق نے فرمایا دونوں صورتوں میں اس پر قضا کوئی چیز واجب نہیں ہے، نہ قضا ہے نہ کفارہ ہے۔ امام مالک، لیث اور امام اوزاعی نے کہا اس پر کفارہ نہیں ہے لیکن قضا ہے، جس نے بھول کر ایسا کر لیا ہے۔ اب بوس و کنار ہونا، وہ متقدمین فرماتے ہیں جس کو اپنے نفس پر ضبط ہو تو وہ بوس و کنار ہو سکتا ہے اپنی بیوی کے ساتھ۔ ہاں، جس کو ضبط نہ ہو تو اس کے لیے ہونا یہ مکروہ ہے، یہ روزے کے سبب ہے فساد کا۔ حضرت مالک نے نافع سے اور حضرت عبداللہ بن عمر سے یہی روایت کی ہے۔ جس کو نفس پہ ہو تو وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا بخاری شریف میں حدیث موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حالت روزہ میں ہم سے مباشرت بھی کر لیتے تھے، یعنی جسم کے ساتھ جسم ملا لیا کرتے تھے اور غصہ بھی لے لیا کرتے تھے، حالانکہ آپ روزے سے ہوتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود اور عروہ ابن زبیر یہ فرماتے ہیں کہ یہ مباشرت اور بوسے کی رخصت یہ کسی کو نہیں دی کیونکہ یہ روزے میں فساد کا سبب ہے۔ تو اسی طرح یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھا، باقی اگر کسی نے ایسا کیا اور اس کی مادہ نکل آیا تو اس پر کفارہ واجب، یہ روزہ کی قضا دینی پڑے گی۔ اور اگر اس لیے علماء نے اس کو منع کیا، ائمہ اربعہ جمہور علماء سلف و خلف کا یہی مذہب ہے کہ اب دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اب اگر کسی نے رات کو میاں بیوی کا تعلق قائم ہوا تو وہ صبح کو اتنا اس کو وقت نہ ملا کہ وہ غسل کر لے تو کیا اب روزہ رکھ سکتا ہے کہ نہیں؟ تو ائمہ اربعہ کا اس پر اختلاف ہے، اتفاق ہے وہ روزہ رکھ سکتا ہے۔ اس پر حضرت امام بخاری و مسلم نے حضرت عائشہ اور ام سلمہ ہند بنت ابی امیہ ہماری مائیں ہیں، ان دونوں سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت جنابت میں احتلام کی وجہ سے نہیں، مباشرت کی وجہ سے، یعنی میاں بیوی والے تعلق کی وجہ سے صبح ہو جاتی تو آپ سحری کھانے کے بعد غسل فرما کر روزہ پورا کر لیتے تھے۔ حضرت ام سلمہ کی حدیث میں یہ الفاظ بھی ہیں پھر آپ اس روزے کو نہ چھوڑتے اور نہ اس کی قضا ہی دیتے۔ صحیح مسلم میں حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، حالت جنابت میں نماز صبح کا وقت ہو جاتا ہے تو کیا میں روزہ رکھوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وانا اور تدرکنی صلاۃ وانا جنوبن فاصوم، مجھے بھی یہ ایسا وقت ہو جاتا ہے، نماز کا وقت آ جاتا ہے یعنی اذان ہو جاتی ہے تو میں تو روزہ رکھ لیتا ہوں، یعنی تم بھی روزہ رکھ لیا کرو۔ تو یہ یعنی اگر ایسا ہو تو اس کو روزہ رکھنے کی اجازت ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ یہ دن اور رات کے احکام کو متعین کر دیا، فرمایا اور وکلوا واشربوا، اس کے متعلق انشاءاللہ العزیز اگلے درس میں وابتغوا، ایک چیز اور وابتغوا ما کتب اللہ لکم، تو یہاں علماء نے لکھا، اللہ فرماتے ہیں جو لکھا گیا ہے اس کو تلاش کرو۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ میاں بیوی کا تعلق دوبر کے یعنی پیچھے سے نہیں ہوگا، جو اللہ نے جہاں بچہ جس سے بچہ پیدا ہونے کی صلاحیت ہو وہیں پر جمع ہوگا، اور لواطت یہ حرام ہو گئی اس سے۔ اور بعض علماء نے لکھا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ سے اولاد طلب کرو، اور یعنی میاں بیوی کے اس فعل کا مقصد وہ امت کا بڑھنا ہو، اولاد ہو اور نیک اور صالح اولاد ہو، اور دوسرے راستے میں کرنا یہ حرام ہے، یہ اس سے ثابت ہوتا ہے۔ اللہ سمجھنے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔